ویلکم۔ آج ہم محمد قاسم زمان کی ایک بہت اہم کتاب اسلام ان پاکستان پر اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلا حصہ نہیں دیکھا ہے تو کتاب کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے پہلے اسے دیکھ لیں۔ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح مختلف اسلامی گروہوں ماڈرنسٹس، علماء، اسلامسٹس اور صوفیز نے پاکستان کی سیاست، قوانین اور مذہبی شناخت اور بہت سے ایسے پہلوؤں کو تشکیل دیا ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ کتاب ان گروہوں کو کیسے دیکھتی ہے۔ علماء سے مراد روایتی مذہبی اسکالرز ہیں، اسلامسٹ وہ ہیں جو ریاست پر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ماڈرنسٹ وہ طبقہ ہے جو اسلام کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان کشمکش نے ہی پاکستان کی سمت متعین کی ہے۔ So let's start from Chapter 5, Religious Minorities and the Anxieties of an Islamic Identity, where we left off in the previous video. ہم جس بات پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بنیادی سوال کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ریاست جو اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، اور یہ سلوک خود اس ریاست کی شناخت کو کیسے تشکیل دیتا ہے؟ کتاب اس سوال کا جواب دو کیس سٹڈیز احمدی اور شیعہ کمیونٹی کے ذریعے دیتی ہے۔ تو آئیے 1953 سے شروع کرتے ہیں، جب احمدیوں کے خلاف پرتشدد احتجاج ہوئے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک مذہبی تحریک لگتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنی سیدھی بات تھی؟ یہی اس کتاب کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، بظاہر یہ تحریک ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن زمان اس کی تہوں کو کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے خالصتاً سیاسی محرکات تھے۔ اچھا۔ جی، یہ دراصل مرکز اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے درمیان طاقت کی ایک کشمکش تھی۔ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ مرکزی حکومت کو، جس کی قیادت خواجہ ناظم الدین کر رہے تھے، کمزور کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک پولیٹیکل پاور پلے تھا جس میں مذہب کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ دولتانہ نے ایسا کیا کیسے؟ مطلب کیا طریقہ اپنایا انہوں نے؟ کتاب کے مطابق انہوں نے احمدی مخالف مذہبی گروہوں، خاص طور پر مجلس احرار کی حوصلہ افزائی کی۔ اچھا۔ جی، کہ وہ اپنے مطالبات لے کر سیدھا مرکز کے پاس جائیں۔ ان مطالبات میں سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ وزیر خارجہ ظفر اللہ خان، جو کہ ایک احمدی تھے، کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ دولتانہ کا خیال تھا کہ جب مرکزی حکومت یہ مطالبہ رد کرے گی تو اس کے خلاف عوامی غصہ بڑھے گا اور ان کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ یعنی مسئلہ احمدیوں سے زیادہ وفاقی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا۔ بالکل۔ اور جب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے واقعی ان مطالبات کو ماننے سے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ تو اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے پنجاب میں آگ لگ گئی۔ خاص طور پر لاہور میں تو فروری اور مارچ 1953 میں حالات اتنے بگڑ گئے کہ ملک میں پہلا مارشل لاء لگانا پڑا۔ پہلا مارشل لاء؟ جی۔ لیکن یہاں ایک اور حیران کن بات سامنے آتی ہے، جس کا ذکر کتاب میں ہے۔ جب وزیر اعظم پر دباؤ بہت بڑھ گیا تو انہوں نے مظاہرین کے رہنماؤں کو بتایا کہ وہ ظفر اللہ خان کو کیوں نہیں ہٹا سکتے۔ یہ تو ایک حیران کن بات ہے۔ یعنی ایک مسئلہ جو ہمیں خالصتاً مذہبی اور داخلی نظر آتا ہے، اس کی جڑیں بین الاقوامی سیاست اور معاشی بقا میں تھیں۔ یہ تو پورے مسئلے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور کتاب یہی نقطہ اٹھاتی ہے کہ پاکستان کی اسلامی شناخت شروع سے ہی عالمی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات اور اس کی معاشی مجبوریوں سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ کوئی الگ تھلگ نظریاتی بحث نہیں تھی۔ صحیح۔ ریاست کو اپنی بقا کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑ رہے تھے جو اس کے نظریاتی دعووں سے متصادم تھے۔ 1953 کی تحریک تو وقتی طور پر دبا دی گئی، لیکن وہ بنیادی سوال کہ مسلمان کون ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا، وہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اور یہی سوال پھر 2 دہائیوں بعد 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں دوبارہ اٹھا۔ اس بار کیا مختلف تھا؟ اس بار بہت کچھ مختلف تھا۔ کتاب مئی 1974 میں ربوہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے ایک واقعے کا ذکر کرتی ہے۔ وہاں نشتر میڈیکل کالج کے کچھ طلباء اور مقامی احمدیوں کے درمیان تصادم ہوا۔ اچھا۔ اور یہ واقعہ ایک چنگاری ثابت ہوا۔ 1953 کے برعکس اس بار کی تحریک بہت زیادہ منظم تھی۔ منظم کیسے؟ ملک میں ایک بھرپور مہم چلائی۔ اس بار ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا،
احمدیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا جائے۔ یہاں ایک منٹ رکتے ہیں۔ بھٹو تو ایک ماڈرنسٹ اور سیکولر رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی حکومت نے اس مذہبی دباؤ کا سامنا کیسے کیا؟ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے نا؟ کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے اہم مذہبی فیصلہ ایک سیکولر حکومت نے کیا۔ کتاب اس کی کیا وضاحت پیش کرتی ہے؟ کتاب اس کو ایک ستم ظریفی، ایک آئرنی کے طور پر دیکھتی ہے۔ زمان دلیل دیتے ہیں کہ بھٹو جو 1970 کے الیکشن میں مذہبی جماعتوں کو شکست دے کر آئے تھے، 1974 تک سیاسی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ صحیح۔ ان پر دائیں بازو کی طرف سے شدید دباؤ تھا، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے کو مذہبی گروہوں کو اپیز کرنے اور اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ سپٹمبر 1974 میں ان کی حکومت نے قومی اسمبلی سے آئین میں دوسری ترمیم منظور کروائی، جس کے تحت احمدیوں کو آئین اور قانون کے مقاصد کے لیے غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ تو بھٹو کی حکومت نے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے احمدی کمیونٹی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ ریاست نے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، اور اس کے اثرات صرف احمدیوں تک محدود نہیں رہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ کچھ ہی سالوں بعد ایک اور مذہبی گروہ شیعہ کمیونٹی نے ریاست کے اسی اختیار کو ایک بالکل مختلف انداز میں چیلنج کیا۔ جی، یہ ایک اہم موڑ تھا۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور اس نے پوری دنیا کی طرح پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کو بھی ایک نئی خود اعتمادی اور سیاسی شعور بخشا۔ صحیح ہے۔ یہ ٹھیک اسی وقت ہو رہا تھا جب پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کا اسلامائزیشن کا پروجیکٹ عروج پر تھا، جو بنیادی طور پر سنی فقہ، خاص طور پر فقہ حنفی پر مبنی تھا۔ اس سے دونوں کے درمیان ایک براہ راست آئیڈیولوجیکل تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس تصادم کی کوئی ٹھوس مثال جس نے اس کشیدگی کو سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہو؟ سب سے بڑی مثال ہے 1980 کا زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس۔ اس قانون کے تحت ضیاء حکومت نے تمام مسلمانوں کے بینک کھاتوں سے 1 رمضان کو لازمی زکوٰۃ کاٹنے کا اعلان کیا۔ اچھا۔ یہ ریاست کی طرف سے اسلامی قانون کے نفاذ کی ایک بہت بڑی علامت تھی، لیکن شیعہ فقہ میں زکوٰۃ دینے کا تصور اور طریقہ کار مختلف ہے۔ ان کے نزدیک زکوٰۃ ریاست کو نہیں بلکہ براہ راست مجتہد یا اس کے نمائندے کو دی جاتی ہے۔ تو شیعہ کمیونٹی نے اس قانون کو اپنے مذہبی معاملات میں براہ راست ریاستی مداخلت سمجھا؟ بالکل۔ اس کے رد عمل میں جو ہوا اس نے ضیاء حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مفتی جعفر حسین کی قیادت میں تقریباً 1 لاکھ شیعہ افراد نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ 1 لاکھ؟ جی، یہ ضیاء دور کا پہلا اور شاید سب سے بڑا عوامی احتجاج تھا۔ ان کا مطالبہ واضح تھا، ہمیں ہمارے فقہ کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا جائے اور اس لازمی کٹوتی سے مستثنی قرار دیا جائے۔ تو ایک مارشل لا حکومت جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی، اس نے ایک اقلیتی گروہ کے دباؤ کے سامنے کیا کیا؟ حکومت کو جھکنا پڑا، انہیں ایگزیمپشن دے دیا گیا۔ اچھا۔ کتاب اسے ضیاء حکومت کے لیے ایک ایمبیرسنگ مومنٹ قرار دیتی ہے۔ یہ اس تصور کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان کا اسلامی قانون صرف اکثریت کے فقہ پر مبنی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اس واقعے نے ثابت کیا کہ ریاست اسلام کا کوئی ایک مونولیتھک ورژن نافذ نہیں کر سکتی، بلکہ اسے ملک کے اندر موجود مختلف فقہی تشریحات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو ریاست کی طرف سے شیعہ کمیونٹی کو یہ رعایت دینے کا لازمی طور پر کچھ سنی گروہوں میں رد عمل بھی ہوگا۔ کیا اس کا تعلق پاکستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت سے ہے؟ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ کتاب کے مطابق شیعہ کمیونٹی کی اس کامیاب موبلائزیشن اور ریاست سے اپنی بات منوانے کے عمل نے بعض سنی گروہوں میں یہ تاثر پیدا کیا کہ شیعہ بہت زیادہ طاقتور ہو رہے ہیں اور ریاستی پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ اسی پس منظر میں 1980 کی دہائی کے وسط میں پنجاب میں عسکریت پسند سنی سیکٹیرین گروہوں کا ابھار ہوا، جن میں سب سے نمایاں سپاہ صحابہ تھی، جس کی بنیاد جنگ میں رکھی گئی۔ جنگ ہی کیوں؟ یہ شہر اس تحریک کا مرکز کیوں بنا؟ کتاب اس کی کوئی خاص وجہ بتاتی ہے؟ ہاں، اور یہ تجزیہ بہت گہرا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ یہ صرف مذہبی اختلاف نہیں تھا، جنگ کی ایک خاص سوشو اکنامک ساخت تھی۔ وہ ایک ایسا ضلع تھا جہاں سنی اکثریت پر طویل عرصے سے ایک با اثر اور امیر شیعہ جاگیردار طبقے کا سیاسی اور معاشی غلبہ تھا۔
او اچھا۔ سپاہا صحابہ کے بانی حق نواز جھنگوی نے اسی طبقاتی تقسیم کو استعمال کیا۔ انہوں نے عام سنی آبادی، خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے کی معاشی محرومیوں اور سیاسی بے بسی کو صحابہ کرام کی عزت کے دفاع کے نعرے سے جوڑ دیا۔ اچھا، تو یہ صرف مذہبی تنازع نہیں تھا بلکہ طبقاتی اور سیاسی طاقت کا بھی مقابلہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا۔ کتاب اس میں ایک اور دلچسپ پہلو شامل کرتی ہے۔ اچھا۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ صرف جاگیرداروں اور عوام کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ پوسٹ گرین ریولوشن کی معاشی تبدیلیوں کا بھی نتیجہ تھا۔ مطلب جھنگ میں ایک نیا شہری تاجر طبقہ ابھر رہا تھا جو پرانے جاگیردارانہ نظام کو چیلنج کرنا چاہتا تھا۔ حق نواز جھنگوی نے اس معاشی بے چینی کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر ایک طاقتور تحریک کھڑی کر دی۔ واہ! اس کے جواب میں شیعہ کمیونٹی نے بھی اپنی عسکریت پسند تنظیمیں بنائیں اور اس طرح پاکستان تشدد کی ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا جس سے نکلنا آج تک مشکل ہے۔ کیا تعلق تھا؟ کیا یہ ایک عمومی اسلامی قانون سازی تھی یا اس کا کوئی مخصوص ہدف تھا؟ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ قوانین عمومی نہیں تھے۔ ان میں شامل کی گئی کئی دفعات، خاص طور پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 اور 298 وہ براہ راست احمدیوں کو نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھیں۔ اچھا۔ ان قانونوں کے تحت احمدیوں کے لیے اسلامی اصطلاحات کا استعمال، جیسے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا، آذان دینا یا خود کو مسلمان کہنا، جرم قرار دے دیا گیا۔ تو ریاست نے نہ صرف آئینی طور پر ان کی شناخت بدلی بلکہ قانون کے ذریعے ان کی روزمرہ کی مذہبی رسومات پر بھی پابندی لگا دی۔ جی بالکل۔ اور عدلیہ نے ان قوانین کی تشریح کیسے کی؟ یہاں معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ کتاب 1993 کے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتی ہے جو ظہیر الدین بنام ریاست کیس کے نام سے مشہور ہے۔ اس فیصلے میں نہ صرف ان قوانین کو برقرار رکھا گیا بلکہ عدالت نے مرزا غلام احمد کی تحریروں کو توہین آمیز قرار دیا۔ اور یہ بھی کہا کہ احمدیوں کا خود کو مسلمان ظاہر کرنا عام مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتا ہے۔ کتاب کے مطابق اس فیصلے نے ایک طرح سے احمدیوں کے خلاف ویجیلنٹی ایکشن، یعنی غیر ریاستی عناصر کی طرف سے قانون کو ہاتھ میں لینے کے عمل کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے ریاست اور ہجوم کے درمیان کی لکیر کو دھندلا دیا۔ جی۔ آخر میں کتاب احمدی اور شیعہ چیلنجز کا ایک بہت دلچسپ موازنہ کرتی ہے۔ ماڈرنسٹ طبقے اور علماء دونوں کے لیے احمدی مسئلہ اتنی زیادہ تشویش کا باعث کیوں بنا، جبکہ بہت سے شیعہ بھی تو اسی ماڈرنسٹ ایلیٹ کا حصہ تھے؟ یہ اس باب کا نچوڑ ہے۔ کتاب دلیل دیتی ہے کہ احمدی مسئلہ دراصل خود ماڈرنزم کے بارے میں موجود گہری تشویش کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ علماء اور اسلامسٹوں کے نزدیک احمدیت 19ویں صدی کی ایک جدید تحریک تھی جو کولونیلزم کے سائے میں پروان چڑھی۔ ان کے خیال میں ریاست کا احمدیوں کے خلاف کارروائی سے گریز کرنا ماڈرنسٹ ایلیٹ کی کمزور اسلامی وابستگی کا ثبوت تھا۔ یہ خیال عام تھا کہ احمدی ریاست کی پوزیشنز پر فائز ہیں اور وہ ریاست کے اندر ریاست ہیں۔ اور اس کے برعکس شیعیت کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ کیونکہ اگرچہ بہت سے شیعہ بھی ماڈرنسٹ ایلیٹ کا حصہ تھے، لیکن شیعیت کو ماڈرنزم کی پیداوار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اچھا۔ وہ ایک قدیم، روایتی اور مسلم تاریخ میں تسلیم شدہ فقہی مکتب فکر تھا۔ مزید یہ کہ پاکستان میں شیعہ قیادت جیسے مفتی جعفر حسین روایتی طور پر تعلیم یافتہ علماء کے ہاتھ میں رہی، نہ کہ مغربی تعلیم یافتہ ایلیٹ کے ہاتھ میں۔ صحیح۔ اس لیے علماء کے لیے شیعہ اختلاف ایک فقہی اختلاف تھا، جبکہ احمدی اختلاف کو انہوں نے اسلام کی بنیادوں پر حملہ تصور کیا۔ واہ، تو یہ صرف مذہبی اختلاف نہیں تھا بلکہ ماڈرنزم کے خلاف ایک جنگ تھی جس میں احمدیوں کو ایک علامت کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، اور اس کی تصدیق کتاب میں نقل کیے گئے ایک قول سے ہوتی ہے۔ معروف عالم دین مولانا یوسف بنوری، جو احمدی مخالف تحریک کے ایک بڑے رہنما تھے، انہوں نے ایک نجی گفتگو میں یہ تسلیم کیا کہ احمدی مسئلہ بنیادی طور پر مذہبی سے زیادہ سوشیو پولیٹیکل تھا۔ سوشیو پولیٹیکل؟ جی، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس سے پورا تناظر بدل جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا مسئلہ کبھی بھی صرف عقائد کا مسئلہ نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ شناخت، طاقت،
جدیدیت کی تشریح اور اس سوال کے گرد گھومتا رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں شہری ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چیپٹر 6 پر، The Contested Terrain of Sufism۔ یہ باب دراصل پاکستان میں تصوف کی بقا کی ایک بہت عجیب و غریب کہانی بیان کرتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک ایسی قوت جسے ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی گئی، نظریاتی طور پر، ریاستی طور پر اور اب تو جسمانی طور پر بھی، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اور نہ صرف موجود ہے بلکہ بعض اوقات طاقتور بھی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس تضاد کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیسے۔ جی، اور کتاب اس کی شروعات اس نقطے سے کرتی ہے کہ پاکستان میں تصوف محض ایک روحانی روایت نہیں رہا بلکہ ایک نظریاتی، آپ کہہ سکتے ہیں، میدان جنگ بن گیا۔ میدان جنگ، صحیح۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسے اسلام کا حقیقی باطنی جوہر سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جن کے نزدیک یہ بدعت اور گمراہی کا مجموعہ ہے۔ اور یہ کشمکش صرف علماء تک محدود نہیں رہی۔ نہیں، اس میں ماڈرنسٹ اور اسلامسٹ بھی شامل ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح کا آئیڈیالوجیکل پنسر موومنٹ ہے جہاں تصوف پر کئی سمتوں سے حملہ ہو رہا ہے۔ آئیے ان حملہ آوروں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے علماء کے اندر جو تقسیم ہے اس کی کیا نوعیت ہے؟ کتاب میں اہل حدیث، بریلویز اور دیوبندیز کا ذکر ہے۔ اس میں آپ کو پورا اسپیکٹرم نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو اہل حدیث ہیں جو صرف قرآن و حدیث کی لغوی تشریح پر بہت زور دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے نزدیک مزارات پر عقیدت، پیروں سے مدد مانگنا، یہ سب شرک کے قریب ہیں۔ اور دوسری انتہا پر؟ دوسری طرف بریلوی مکتبہ فکر ہے جو صوفیہ اور اولیاء سے محبت اور ان کے وسیلے کو ایمان کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ مزارات کی تعظیم کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور ان دو انتہاؤں کے درمیان دیوبندی ہیں، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ دیوبندی ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب اشرف علی تھانوی کی ایک بہت اچھی مثال دیتی ہے، جو ایک بہت بڑے دیوبندی عالم تھے۔ جی۔ وہ تصوف کے عملی پہلو کو تو مانتے تھے، یعنی بطور ایک ایتھیکل ٹریننگ یا نفس کی اصلاح کا ذریعہ، کہ اس سے انسان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جہاں بات ابن العربی جیسے صوفیہ کے گہرے فلسفے کی آتی تھی، یعنی وحدت الوجود جیسے میٹافزیکل ڈاکٹرنز کی، تو اسے وہ شریعت کی حدود سے باہر سمجھتے تھے۔ اچھا۔ وہ خود کہتے تھے کہ ابن العربی کے نظریات سے انہیں ایک طرح کی بیگانگی محسوس ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ دیوبندیز کے لیے تصوف ایک ڈسپلنڈ اخلاقی ضابطہ ہے، نہ کہ کوئی مابعد الطبیعاتی پرواز۔ بالکل درست۔ تو ایک طرف علماء کا ایک گروہ اسے مذہبی انحراف قرار دے رہا ہے۔ اب آتے ہیں ماڈرنسٹ کی طرف، لوگ جیسے فضل الرحمان اور غلام احمد پرویز۔ ان کا اعتراض مذہبی تھا یا ثقافتی؟ ان کا اعتراض میرا خیال ہے دونوں کا امتزاج تھا۔ کتاب کے مطابق وہ تصوف کے ان پہلوؤں پر سخت تنقید کرتے تھے جنہیں وہ غیر اسلامی یا عجم کا فتنہ سمجھتے تھے۔ عجم کا فتنہ یعنی غیر عرب اثرات۔ جی۔ ان کا موقف تھا کہ بہت سی صوفی رسومات، قوالی، مزاروں پر ہونے والے عرس، یہ سب اسلام کی اصل سادہ تعلیمات سے ایک طرح کا انحراف ہے۔ اور یہ ترقی میں رکاوٹ بھی ہے۔ ہاں، ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ روایت لوگوں کو تقدیر پرستی اور غیر عقلی رویوں کی طرف لے جاتی ہے جو ایک جدید مسلم ریاست کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ صحیح۔ یہاں ایک اور گروہ بھی ہے، اسلامسٹس، جن کی نمائندگی مودودی کرتے ہیں۔ وہ اس آئیڈیالوجیکل پنسر موومنٹ میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ کیا ان کا اعتراض بھی ماڈرنسٹ جیسا تھا؟ کتاب کہتی ہے کہ مودودی تصوف پر تنقید میں ماڈرنسٹ کے زیادہ قریب تھے۔ ان کا بنیادی اعتراض سیاسی اور سماجی تھا۔ اچھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صوفیزم نے مسلمانوں کو ایک پیسو اور دنیا سے لاتعلق قوم بنا دیا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام ایک فعال، انقلابی اور سیاسی نظام کا نام ہے، جبکہ تصوف فرد کو اپنی ذات میں گم کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ اسے اسلام کی سیاسی روح کے منافی سمجھتے تھے۔ اور اس پر دوسرے علماء کا رد عمل بھی شدید تھا۔ کتاب میں حسین احمد مدنی کا ایک واقعہ ہے۔ جی، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حسین احمد مدنی نے جماعت اسلامی کے ایک رہنما سے پوچھا کہ وہ جماعت کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کئی وجوہات میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ مودودی اور ان کے ساتھی بزرگ صوفیہ اور ان کی قائم کردہ رسومات پر تنقید کرتے ہیں۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بحث محض علمی نہیں تھی، بلکہ اس میں شدید جذبات اور شخصیات کا ٹکراؤ بھی شامل تھا۔ یقیناً۔ یہ تو ہوئی نظریاتی بحث، لیکن جب نظریات زمین پر نافذ ہوتے ہیں تو ریاست کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ کیا ریاست اس بحث میں ایک غیر جانبدار ریفری تھی یا اس نے خود بھی کسی ایک پکش کا ساتھ دیا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ریاست نے غیر جانبدار رہنے کے بجائے ایک بہت فعال اور ڈیسائسو کردار ادا کیا۔ ایوب خان کے دور میں 1961 کے ویسٹ پاکستان وقف پراپرٹیز آرڈیننس کے ذریعے جی، اس کے ذریعے حکومت نے بہت سے بڑے مزارات اور ان سے منسلک جائیدادوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ بظاہر اس کے دو مقاصد تھے۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ ایک تو ان مزارات کو غیر اسلامی اور غیر اخلاقی رسومات سے پاک کرنا، اور دوسرا ان کے مالی معاملات کو شفاف بنانا اور بدعنوانی کو ختم کرنا۔ لیکن اس کا الٹا اثر نہیں ہوا؟ جب ریاست نے مزارات کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تو کیا اس نے تصوف کو اس کی عوامی روح اور سپونٹینیٹی سے محروم کر کے ایک بیوروکریٹک ادارہ نہیں بنا دیا؟ بالکل یہی ہوا۔ کتاب کا استدلال ہے کہ اس عمل نے ریاست کو صوفی اداروں پر بے پناہ اختیار دے دیا۔ محکمہ اوقاف کے ذریعے اچھا، مزارات پر خطیب مقرر کیے جانے لگے جو حکومت کی مرضی کے مطابق خطبے دیتے تھے۔ تو اس نے موروثی سجادہ نشینوں کے اثر کو کم کر دیا؟ بہت کم کر دیا۔ ان کا اپنے مریدوں سے ایک ذاتی اور روحانی رشتہ ہوتا تھا۔ تو ایک طرح سے ریاست نے تصوف کو ٹیم کرنے یا قابو میں لانے کی کوشش کی تاکہ اسے قومی دھارے میں شامل کیا جا سکے، لیکن اس عمل میں اس کی اصل روح مجروح ہوئی۔ تو ہمارے پاس نظریاتی حملے ہیں اور ریاستی کنٹرول بھی۔ اس سب کے باوجود کتاب کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تصوف کا اثر و رسوخ ختم نہیں ہوا۔ یہ تضاد بہت دلچسپ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی اس موضوع کی سب سے پیچیدہ اور دلچسپ بات ہے۔ کتاب کے مطابق تصوف کا اثر و رسوخ ایلیٹ طبقے میں ایک عجیب ڈوالٹی کی شکل میں برقرار رہا۔ ڈیویلٹی کس طرح کی؟ عوامی سطح پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ صوفیزم کو دقیانوسی سمجھ کے اس سے شرمندگی محسوس کرتا تھا، لیکن ذاتی زندگی میں وہی لوگ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو خود علامہ اقبال ہے نا؟ بالکل، وہ ایک ماڈرنسٹ مفکر تھے، لیکن ان کے لیے رومی ایک روحانی رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ مصنف محمد اقبال کے خیالات کو ایک اہم نقطۂ آغاز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اقبال تصوف سے محبت بھی کرتے تھے اور اس پر شدید تنقید بھی۔ جی، یہ تضاد بہت گہرا ہے۔ وہ اسے ایک ایسی تحریک مانتے تھے جو انسان کی روحانی پیاس بجھاتی ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی ان کے دور میں تصوف زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ بالکل، مصنف کے مطابق اقبال کا کہنا تھا کہ تصوف نے جھوٹی ترک دنیا کو ایک رومانوی شکل دے دی ہے۔ جھوٹی کر کے دنیا، یعنی فالس رینانسیشن۔ جی، یعنی دنیا کو صرف دکھاوے کے لیے چھوڑ دینا۔ ان کے نزدیک اس سوچ نے مسلمانوں کو جہالت اور روحانی غلامی میں مبتلا کر دیا تھا اور انہیں دنیاوی چیلنجز کا مقابلہ کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس نے امت کے بہترین ذہنوں کو عملی زندگی سے کاٹ کر خانقاہوں تک محدود کر دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ یعنی ان کے خیال میں تصوف نے مسلمانوں کی اجتماعی ترقی کو روکا؟ جی، مصنف کے مطابق اقبال کی تنقید اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب ذہین لوگ تصوف کی طرف چلے گئے تو اسلامی قانون، اسلامک لاء، اس کی تشریح اور ریاست کا نظام فکری طور پر معمولی لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ انٹلیکچوئل میڈیاکریٹیز۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی تیکھا تجزیہ ہے۔ اور پھر انہوں نے مزارات کے سجادہ نشینوں پر جو تنقید کی وہ تو آج بھی دہرائی جاتی ہے۔ جی، کعبہ کے برہمن۔ ہاں، برہمنز آف دا کعبہ۔ انہوں نے کہا یہ ایک ایسی موروثی مذہبی اشرافیہ ہے جو اپنے آباء و اجداد کے نام پر پیروکاروں کا استحصال کرتی ہے۔ کعبہ کے برہمن واقعی بہت سخت الفاظ ہیں، لیکن اقبال اکیلے نہیں تھے۔ اور یہ ڈوالٹی سیاست میں بھی نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ۔ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے پرز اور مزارات سے وابستہ خاندانوں کا گہرا اثر رہا ہے۔ کتاب یوسف رضا گیلانی اور شاہ محمود قریشی جیسی شخصیات کی مثال دیتی ہے، جو ملتان کے بڑے صوفی خاندانوں سے ہیں۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیاسی طاقت اور روحانی اثر و رسوخ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔
چاہے عوامی بیانیہ کچھ بھی ہو۔ کتاب میں اس ڈویلٹی کی سب سے حیران کن مثال ایک اعلیٰ بیوروکریٹ کی دی گئی ہے، قدرت اللہ شہاب کی۔ یہ شخص تو پاکستان کے ماڈرنسٹ اسٹیٹ بلڈنگ کے منصوبے کے مرکز میں تھا۔ جی ہاں، اور ان کی کہانی اس تضاد کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ شہاب پاکستان کے ماڈرنسٹ حکمرانوں جیسے گورنر جنرل غلام محمد اور اسکندر مرزا اور پھر صدر ایوب خان کے پرنسپل سیکرٹری رہے۔ یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کا آدمی تھے۔ بالکل، لیکن ان کی سبان عمری شہاب نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ذاتی زندگی گہرے روحانی اور صوفیانہ تجربات سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس کا آغاز ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعے سے ہوا۔ وہ بھوت بنگلے والی کہانی کیا ہے؟ کتاب میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے۔ جب شہاب برطانوی راج کے دوران اڑیسہ میں تعینات تھے تو انہیں ایک ایسے گھر میں رہنا پڑا جو بھوت بنگلے کے نام سے مشہور تھا۔ اچھا، وہاں عجیب واقعات ہوتے تھے، پتھروں اور ہڈیوں کی بارش ہوتی، دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے، اور وہ گراموفون والی بات؟ جی، ایک پرانے گراموفون سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتیں۔ یہ تجربہ اتنا شدید تھا کہ اس نے شہاب کو مادی دنیا سے ماورا کسی حقیقت پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا، اور یہی ان کے روحانی سفر کا آغاز بنا۔ ایک ٹاپ بیوروکریٹ جس کا کام عقلیت اور منطق پر مبنی ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا رخ ایک پیرانارمل ایونٹ بدل دیتا ہے۔ اس سے پاکستانی ایلیٹ کی مانسکتا کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی پتہ چلتا ہے کہ ماڈرنسٹ وینئر کے نیچے روحانیت کی ایک گہری پیاس موجود تھی۔ شہاب بعد میں اویسی سلسلے سے وابستہ ہوئے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں زندہ مرشد نہیں ہوتا؟ جی، ایک ایسا صوفی سلسلہ ہے جس میں روحانی فیض براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملتا ہے، بغیر کسی زندہ مرشد کے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ماڈرنسٹ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی صوفیانہ حساسیت کتنی گہرائی تک موجود تھی، چاہے وہ اسے عوامی طور پر تسلیم نہ کریں۔ بالکل۔ ایک منٹ، یہاں مجھے روکنا پڑے گا۔ عسکریت پسند اور تصوف، یہ تو دو بالکل متضاد چیزیں لگتی ہیں۔ لگتی تو ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ جو مزارات پر حملے کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ خود صوفی روایات استعمال کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی ایک غیر متوقع اور پریشان کن ربط ہے، لیکن کتاب اس کی ایک ٹھوس مثال پیش کرتی ہے۔ جیش محمد کے بانی مسعود اظہر، جو ایک دیوبندی عسکریت پسند ہے، جی، اور ادارہ جاتی تصوف کے سخت ناقد، انہوں نے اللہ کے خوبصورت ناموں یعنی اسماء حسنہ پر ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب مکمل طور پر صوفی ڈیووشنلزم کے انداز میں لکھی گئی ہے، یعنی وہ تصوف کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں لیکن اس کی روح کو مسترد کرتے ہوئے۔ بالکل۔ اس کتاب میں وہ ذکر اور وظائف کے ذریعے دنیاوی مسائل کے حل بتاتے ہیں، مثلا صحت کی بحالی، فصلوں کی بہتری، میاں بیوی کے تعلقات، اور یہاں تک کہ میدان جنگ میں کامیابی کے لیے بھی۔ جی، میدان جنگ میں کامیابی کے لیے کون سے ناموں کا ورد کرنا چاہیے؟ تو وہ تصوف کے انسٹیٹیوشنل ڈھانچے یعنی پیر مریدی اور مزارات کے مخالف ہیں، لیکن اس کی روحانی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں، اسپرچل ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ تصوف کے ٹولز کو کوآپٹ کر رہے ہیں، جبکہ اس کی بنیادی فلسفہ جو کہ امن اور برداشت پر مبنی ہے اسے رد کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک بہت خطرناک اپروپریشن ہے۔ یقیناً، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈیووشنل روایات ہماری ثقافت میں اتنی گہرائی تک موجود ہیں کہ ان کے سخت ترین مخالفین بھی ان کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتے، اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ جی۔ تو ان تمام دھاگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے اصلاحی تنقید، ریاستی کنٹرول، ایلیٹ کی ڈویلٹی اور عسکریت پسندوں کی اپروپریشن، کتاب آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتی ہے؟ کیا پاکستان میں تصوف زوال پذیر ہے؟ کتاب اس کا جواب دیتے ہوئے کسی سنہری دور کا حوالہ نہیں دیتی، بلکہ ایک ٹھوس موازنہ کرتی ہے نو آبادیاتی ہندوستان سے۔ اچھا، اس موازنے سے کیا سامنے آتا ہے؟ اس موازنے میں ایک شعبے میں واضح کمی نظر آتی ہے، اور وہ ہے نیا صوفی دانشورانہ کام۔ کتاب احمد رضا خان بریلوی کی مثال دیتی ہے، جو قادری سلسلے کے صوفی اور ایک بہت بڑے مصنف تھے۔ صحیح۔ ان کے علمی کام کے پیمانے پر آج کوئی کام نہیں ہو رہا، تو انٹلیکچول پروڈکشن میں ایک واضح زوال ہے۔ تو دانشورانہ توانائی ختم ہو گئی ہے اور ریاست نے روایتی اداروں کو کمزور کر دیا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں یہ نظریاتی کشمکش ایک بہت ہی مہلک شکل اختیار کر گئی ہے نا؟ بالکل۔
اور یہ ایک نیا اور انتہائی خطرناک پہلو ہے۔ کتاب میں 2005 کے بعد پاکستانی طالبان اور دیگر گروہوں کی طرف سے بڑے صوفی مزارات پر کیے گئے حملوں کا ذکر ہے۔ جیسے لاہور میں داتا گنج بخش کا مزار؟ جی، پاک پتن میں بابا فرید کا مزار اور کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار، یہ سب نشانہ بنے۔ 2010 میں لاہور کے مزار پر حملے میں تقریباً 45 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ حملے اس نظریاتی کشمکش کو ایک پرتشدد اور خونی حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے۔ اس تاریک منظرنامے میں کیا موافقت یا اڈیپٹیشن کی کوئی کوشش بھی نظر آتی ہے؟ کیا کوئی تصوف کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں، کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ کتاب میں چشتی صابری سلسلے کا ذکر ہے، جس کے رہنما مغربی تعلیم یافتہ رہے ہیں۔ اچھا؟ جیسے ذوقی شاہ جو علی گڑھ سے پڑھے تھے، یا شاہد اللہ فریدی جو ایک انگریز نو مسلم تھے۔ اور ان کے بعد بھی؟ ان کے بعد آنے والے بھی فوجی افسر تھے جو دہرادون ملٹری اکیڈمی یا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی سے فارغ التحصیل تھے۔ یہ لوگ روایتی تصوف کو جدید تعلیم و ذہن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی ندی ہے اڈیپٹیشن کی، جو چیلنجز کے سمندر میں بہہ رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن مجموعی تصویر یہی بنتی ہے جو کتاب پیش کرتی ہے کہ آج پاکستان میں تصوف بے وقت اصلاحی تنقید، ریاستی کنٹرول اور عسکریت پسندوں کے تشدد کا سامنا کر رہا ہے، اور ان تینوں قوتوں نے مل کر اس کے سماجی کردار کو گہرائی سے تبدیل کر دیا ہے۔ آئیے سیدھا باب 7 میں چلتے ہیں، مذہب، تشدد اور ریاست۔ یہ باب پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی پیچیدہ اور حساس موضوع کو چھیڑتا ہے، یعنی اسلام، ریاست اور تشدد کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جی، مصنف یہاں یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی تشدد ہے وہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ اس کی جڑیں ریاستی پالیسیوں، عسکریت پسند گروہوں اور آپ کہہ لیں فرقہ وارانہ نظریات کے ایک گہرے تعامل میں ہیں۔ بالکل، اور مصنف کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ یہ کوئی سیدھی سادی کہانی نہیں ہے کہ ریاست نے کچھ گروہوں کو بنایا اور پھر وہ قابو سے باہر ہو گئے۔ اچھا، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ مصنف ہمیں دکھاتا ہے کہ ریاست نے بار بار اپنے جیو پولیٹیکل مقاصد کے لیے مذہبی بیانیے کو استعمال کیا ہے۔ ایک آلے کے طور پر؟ جی، ایک آلے کے طور پر، لیکن ہر بار اس بیانیے کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اپنی ایک منطق ہوتی ہے، جسے ریاست کبھی بھی پوری طرح کنٹرول نہیں کر سکی۔ تو یہ باب اسی کشمکش کا تجزیہ کرتا ہے، یعنی ریاست کی کنٹرول کی کوشش اور اس میں مسلسل ناکامی۔ بالکل۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ مصنف اس کہانی کا آغاز پاکستان بننے کے فوراً بعد سے کرتا ہے، یعنی کشمیر کا تنازع۔ جی، یہ وہ پہلا موقع تھا جب ریاست نے ایک نان اسٹیٹ ملٹری ایکشن کے لیے جہاد کا تصور استعمال کیا، لیکن یہاں فوراً ایک نظریاتی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے نا؟ جی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک طرف مولانا مودودی تھے جن کا موقف بہت واضح اور قانونی تھا۔ قانونی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک ایک اسلامی ریاست باقاعدہ جنگ کا اعلان نہ کرے، اس وقت تک اس کی رعایا کی طرف سے لڑی جانے والی جنگ شرعی جہاد نہیں کہلا سکتی۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی بھی تھی۔ اس موقع نے ظاہر ہے حکومتی حلقوں کو شدید ناراض کیا، کیونکہ یہ ریاست کی کشمیر پالیسی کی بنیادوں کو ہی چیلنج کر رہا تھا۔ بالکل، یعنی ریاست جو خفیہ طور پر کرنا چاہتی تھی، مودودی صاحب اس پر ایک شرعی سوال کھڑا کر رہے تھے۔ تو پھر ریاست نے اس کا توڑ کیسے نکالا؟ ریاست کو ایک متبادل مذہبی جواز کی ضرورت تھی، اور وہ جواز شبیر احمد عثمانی نے فراہم کیا۔ اچھا، مصنف بتاتا ہے کہ عثمانی نے دلیل دی کہ چونکہ ہندوستان جارح تھا، اس لیے پاکستان کو باقاعدہ اعلان جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر جیسے بین الاقوامی معاہدے پاکستان پر لاگو نہیں ہوتے اگر وہ اسلامی اصولوں سے متصادم ہوں۔ یعنی اس ایک دلیل نے ریاست کو اپنی خفیہ کارروائیوں کے لیے ایک زبردست مذہبی سہارا دے دیا۔ جی بالکل۔ لیکن مصنف ایک تیسری آواز کا بھی ذکر کرتا ہے، فضل الہی وزیر آبادی، جو زیادہ عوامی اور ملیٹنٹ پس منظر رکھتے تھے۔ جی، ان کا جواز ان دونوں سے کیسے مختلف تھا؟ دیکھیں، وزیر آبادی کا موقف زیادہ جذباتی تھا، کم قانونی۔ مصنف کے مطابق انہوں نے جہاد کی 7 وجوہات گنوائیں، مثلاً جیسے اسلام کا غلبہ، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت،
قومی آزادی، اور کہا کہ یہ سب کشمیر پر لاگو ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک عوامی بیانیہ تھا۔ جی، یہ ایک ایسا بیانیہ تھا جو عوام اور قبائلی جنگجوؤں کو متحرک کرنے کے لیے بہت مؤثر تھا، لیکن یہیں سے وہ خطرہ بھی شروع ہوا۔ کنٹرول کھونے کا خطرہ۔ بالکل۔ ریاست نے جن نان اسٹیٹ ایکٹرز کو مذہبی جوش دلا کر متحرک کیا، وہ بہت جلد ریاست کے کنٹرول کو چیلنج کرنے لگے۔ مصنف ایک واقعہ لکھتا ہے کہ کچھ قبائلی رہنما پاکستانی قیادت کو کافروں کا ٹولہ کہنے لگے تھے۔ واہ، اور کیوں؟ کیونکہ حکومت سرحد میں غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یعنی بیانیہ پر کنٹرول کھونے کا عمل تو پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جی بالکل۔ تو کشمیر میں تو ریاست نے غیر ریاستی عناصر کو ایک بیرونی دشمن کے خلاف استعمال کیا۔ کیا یہی نمونہ ملک کے اندرونی معاملات میں بھی دہرایا گیا؟ اور شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ صورت میں۔ مصنف اس کے فوراً بعد 1953 کی احمدی مخالف تحریک کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں مصنف کا کیا کہنا ہے؟ مصنف ایک بہت اہم انکشاف کرتا ہے۔ عام طور پر 1953 کی تحریک کو ایک خالصتاً مذہبی اور عوامی ردعمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جی، لیکن مصنف کہتا ہے کہ اگرچہ مذہبی جذبات تھے، لیکن انہیں ایک بڑی تحریک میں بدلنے کے لیے بیرونی محرکات کی ضرورت تھی، اور وہ محرکات سیاسی تھے۔ اچھا، سیاسی محرکات؟ جی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ مرکزی حکومت کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مسئلے کو ہوا دی اور ان اخبارات کو مالی مدد فراہم کی جو اس آگ کو بھڑکا رہے تھے۔ یعنی یہ ایک خالص مذہبی تحریک نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے اقتدار کی ایک پیچیدہ جنگ چل رہی تھی، جس میں مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے، لیکن اس میں دوسرے سیاسی کرداروں کا کیا مفاد تھا؟ دوسری طرف وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے جو آئینی معاملات پر علماء کی حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی اس مسئلے کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اور فوج؟ اور سب سے دلچسپ کردار فوج کا تھا۔ جب حالات خراب ہوئے اور مارشل لا نافذ ہوا تو فوج نے خود کو ایک ایسے ادارے کے طور پر پیش کیا جو ملک کو بحران سے نکال سکتا ہے، جہاں سویلین سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اس واقعے نے فوج کے سیاسی کردار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ جی، تو ایک ہی مذہبی مسئلے کو 3 مختلف سیاسی کردار اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن اب واضح ہو رہا ہے۔ اب ہندوستان کے ساتھ باقاعدہ جنگوں کی طرف آتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں مصنف کیا کہتا ہے؟ وہاں تو ریاست نے کھل کر اور بڑے پیمانے پر اسے ایک جہاد کے طور پر پیش کیا۔ اچھا؟ مصنف جہاد پاکستان نامی ایک سرکاری کتاب کا حوالہ دیتا ہے۔ فوج کو ایک ایسی قوت کے طور پر دکھایا گیا جسے خدائی مدد حاصل ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات کیا ہے؟ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ غلام احمد پرویز جیسے ماڈرنسٹ دانشور جو عام طور پر مذہب کی روایتی تشریحات پر سخت تنقید کرتے تھے، وہ بھی اس قومی بیانیے کا حصہ بن گئے۔ یعنی وہ بھی؟ جی، انہوں نے فوجیوں کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے قرآنی حوالوں کا استعمال کیا۔ اگرچہ انہوں نے فرشتوں کے لڑنے جیسی کہانیوں کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی فوجیوں کے حوصلے کو قرآنی استعاروں سے جوڑا۔ اور یہ بات اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگی ماحول کس طرح سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن 1971 میں مشرقی پاکستان میں کیا ہوا؟ جی، مصنف کہتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے ایک ٹریچرس ٹیریٹری تھی، ایک دھوکہ دہی والی سرزمین۔ وہاں یہ بیانیہ کیوں ناکام ہوا؟ وہاں یہ بیانیہ بری طرح ناکام ہوا۔ ریاست نے بنگالی قوم پرستوں کے خلاف فوجی آپریشن کو اسلام کے دفاع کی جنگ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن بنگالی مسلمانوں نے اسے مسترد کر دیا۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق جماعت اسلامی نے فوج کا بھرپور ساتھ دیا، البدر اور الشمس جیسی تنظیمیں بنائیں، لیکن یہ ایک بہت عجیب اتحاد تھا۔ عجیب کیوں؟ ایک طرف جماعت اسلامی تھی اور دوسری طرف ایک ایسی فوجی حکومت جس کے سربراہ یحییٰ خان اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کے لیے بدنام تھے۔ صحیح۔ اس بیانیے کی ناکامی نے شاید مغربی پاکستانی اشرافیہ کے اس تعصب کو مزید پختہ کر دیا کہ مشرقی پاکستان کی سرزمین اسلام کی کاشت کے لیے زرخیز نہیں۔ تو گویا ریاست جب بھی یہ کارڈ کھیلتی تھی اس کے نتائج غیر متوقع ہوتے تھے۔ جی، ہمیشہ۔ اس کے بعد تو افغان جہاد کا دور آتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ سوویت حملے کے بعد یہ صورتحال جہاد کے لیے آئیڈیلی سوٹڈ تھی، مثالی طور پر موزوں تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اس میں تمام عناصر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف ضیاء الحق کی اسلامی حکومت تھی، دوسری طرف ایک نان مسلم سپر پاور کا حملہ۔
اور سب سے بڑھ کر بیرونی مدد۔ جی، امریکہ اور عرب ممالک کی طرف سے بے پناہ مالی اور عسکری مدد۔ ریاست نے اس موقع پر جہاد کے بیانیے کو مکمل طور پر اپنایا۔ مصنف اس واقعے کی علامتی طاقت پر بہت زور دیتا ہے۔ کس طرح مجاہدین نے ایک سپر پاور کو شکست دی؟ بالکل، وہ لکھتا ہے کہ یہ 20ویں صدی کے اسلام میں اس سے بڑا کوئی علامتی واقعہ نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے اس کامیابی کے اثرات صرف افغانستان تک محدود نہیں رہے، اس کا براہ راست اثر کشمیر پر بھی پڑا۔ جی بالکل، مصنف کے مطابق افغانستان میں کامیابی نے پاکستان کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ ہندوستانی کشمیر میں ایک نئی شورش کی حمایت کرے۔ اور اسی ماحول میں نئی تنظیمیں ابھریں۔ جی، اسی ماحول میں حافظ محمد سعید کی لشکر طیبہ اور مسعود اظہر کی جیش محمد جیسی نئی زیادہ سخت گیر عسکری تنظیمیں ابھریں۔ مصنف ان کی تقاریر کا تجزیہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ ان کا بیانیہ معجزوں، کرامات اور شہداء کے لیے آخروی انعامات کی کہانیوں سے بھرا ہوتا تھا۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثلاً شہیدوں کی قبروں سے نور نکلنا، ان کے جسد خاکی کا تازہ رہنا یا مرنے سے پہلے جنت کی حوروں کا دیدار کرنا۔ یہ کہانیاں نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے لیے بہت مؤثر تھیں۔ اور پھر 9/11 کا واقعہ پیش آیا، جی جس نے پوری جیو پولیٹیکل صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ پاکستان اچانک وار آن ٹیرر میں امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ اسی یو ٹرن نے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا تضاد اور بحران پیدا کیا۔ ریاست اپنے ہی پرانے اثاثوں کے خلاف ہو گئی۔ بالکل، اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر خاص طور پر قبائلی علاقوں میں ایک نئی اور انتہائی خطرناک شورش نے جنم لیا۔ افغان طالبان سے نظریاتی وابستگی رکھنے والے گروہوں نے مل کر تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP تشکیل دی۔ ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ صرف شریعت کا نفاذ؟ لیکن پاکستان تو پہلے ہی ایک اسلامی جمہوریہ ہے۔ یہی تو زبردست سوال ہے۔ TTP کا شریعت کا تصور ریاست کے تصور سے کیسے مختلف تھا؟ TTP کا کہنا تھا کہ پاکستانی ریاست صرف نام کی اسلامی ہے، یہ حقیقی شریعت نافذ نہیں کرتی، اور مصنف یہاں ایک گہرے تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ کیا؟ جس وقت TTP قبائلی علاقوں میں اپنی عدالتیں لگا کر حدود کی سزائیں نافذ کر رہی تھی، مثلاً ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔ جی، اسی وقت اسلام آباد میں مشرف حکومت پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ کے ذریعے ضیاء الحق کے متنازع حدود آرڈیننس کو نرم کر رہی تھی۔ تو اس سے TTP کو ایک انتہائی طاقتور بیانیہ ملا۔ بہت طاقتور، کہ وہ ایک سیکولرائزنگ ریاست کے مقابلے میں اسلامی قانون کے حقیقی محافظ اور نافذ کرنے والے ہیں۔ اور یہ ہمیں باپ کے اس مرکزی خیال پر واپس لاتا ہے کہ ریاست اس بیانیے پر اپنا کنٹرول کھو دیتی ہے جس سے اس نے کبھی خود فروغ دیا تھا۔ جی، 9/11 کے بعد اس کی کوئی واضح مثالیں ہیں؟ مصنف اس کی کئی مثالیں دیتا ہے۔ 9/11 کے فوراً بعد مشرف حکومت نے علماء کے ایک وفد کو طالبان سے مذاکرات کے لیے کابل بھیجا تاکہ وہ اسامہ بن لادن کو حوالے کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جی، لیکن اس وفد میں شامل ایک ممتاز عالم مفتی نظام الدین شامزئی جب واپس آئے تو انہوں نے مشرف کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ؟ جی، کہ جو مسلمان امریکی کافروں کا ساتھ دے وہ مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ یعنی ریاست نے جنہیں مدد کے لیے بھیجا وہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ بالکل۔ اور پھر 2007 کا لال مسجد کا بحران تو دارالحکومت کے مرکز میں پیش آیا، وہ تو اس ناکامی کی سب سے بڑی علامت تھی۔ جی، وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ مصنف بتاتا ہے کہ وہاں بھی وہی پیٹرن دہرایا گیا۔ کیسے؟ جب حکومت نے محاصرے کے دوران علماء کو ثالثی کے لیے بلایا تو ان میں سے ایک بڑے عالم مفتی رفیع عثمانی نے فوجی آپریشن کے بعد حکومت پر ہی شدید تنقید کی۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے بجائے تشدد کا راستہ اپنایا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ریاست ان مذہبی قوتوں پر اپنا اثر و رسوخ کھو چکی ہے۔ جی، وہ نہ تو ان پر قابو پا سکتی تھی اور نہ ہی ان کے بیانیے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکتی تھی۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو مصنف کے مول دلیل کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام تشدد کا باعث ہے اور نہ ہی یہ کہ سب کچھ ریاست کا قصور ہے۔ بالکل نہیں۔ مصنف ایک بہت نوانسڈ آرگیومنٹ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک باہمی عمل ہے۔ ریاست اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن نان اسٹیٹ ایکٹرز روبوٹ نہیں ہیں۔ ان کے اپنے نظریات، اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ جی،
और जब वो रियासत के इत्तेहादी होते तब भी उनके आमाल उनके अपने मजहबी अकायद से तश्कील पाते, और अगर उनके नज़दीक रियासत काफरों का साथ देने लगे तो यही अकायद उन्हें रियासत के खिलाफ भी खड़ा कर सकते। आखिर में किताब के मजमूई नतीजे पर बात करते हैं जो एपिलॉग में दिया गया है। मुसन्निफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहता है? मुसन्निफ पाकिस्तान में इस्लामी जदीदियत यानी इस्लामिक मॉडर्निज्म के जवाल पर गौर करता है। अच्छा। वो कहता है कि अगरचे मॉडर्निस्ट इशराफिया आज भी इक़्तिदार में मौजूद है, लेकिन उनका फिक्री मंसूबा कमज़ोर हो चुका है। और उसकी वजह? बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इस्लाम के साथ कोई गहरा और संजीदा ताल्लुक कायम करने के बजाय इसे सिर्फ सियासी जवाज़ के एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने आमराना हुकूमतों का साथ दिया और अपने कदामत पसंद हरीफों को यानी उलमा और इस्लामिस्टों को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबको एक ही लाठी से हाँका। तो मुसन्निफ के मुताबिक जदीदियत का मुस्तकबिल किस बात पर मुनहसर है? इस बात पर कि क्या ये अशराफिया इस्लाम के साथ एक ज़्यादा संजीदा फिक्री ताल्लुक कायम कर पाती है या नहीं। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक नुक्ता। मुसन्निफ की पूरी किताब ये दिखाती है कि रियासत ने बार बार अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए मजहबी जोश को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन क्या उसने हर बार इस बयानिए की अपनी अंदरूनी ताकत को कम समझा जिसे वो खुद जन्म देती है? एक ऐसा बयानिया जो अगर बेकाबू हो जाए तो आखिरकार अपने बनाने वालों को ही खा सकता है।